الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ ام محمد ابن منقدر ان عثمان ابن محمد ان طلحہ ابن عبید اللہ قال تذاکرنا لحم صید یصیدہ الحلال فیأکلہ المحرم ورسولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے اور ہم نے یہ بحث چھیڑ دی۔ آپ استراحت فرماتے تھے اور ہم نے یہ بات چھیڑ دی کہ حلال غیر محرم شخص کا مارا ہوا شکار محرم کھا سکتا ہے یا نہیں۔ حلال کا مارا ہوا یعنی کہ حلال سے مراد جو غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، اس کا مارا ہوا شکار محرم کھا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ ہماری آوازیں بلند ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آپ آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، جاگ گئے، جاگ پڑے اور فرمایا کہ کس بات میں جگڑ رہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ غیر محرم شخص کے شکار کیے ہوئے شکار کے گوشت کے بارے میں کہ اس کو محرم کھا سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس کے کھانے کی اجازت عنایت فرمائی، یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شکار اگر غیر محرم ہے، وہ اگر شکار کر لے تو محرم کھا سکتا ہے۔ خود محرم نے اس کو نہ مارا ہو تو پھر کھانے میں حرج نہیں ہے، اس کھانے کو کھا سکتا۔ آگے حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلا اور پوری جماعت میں میرا سوا کوئی محرم کوئی حلال نہ تھا، کوئی غیر محرم یعنی کہ حلال نہ تھا، کوئی حلال نہ تھا، غیر محرم نہ تھا کہ میری نظر گورکھروں پر پڑی۔ یہ نعامتن کہتے ہیں جو جنگلی مور نہیں ہوتا، اس کو میری نظر اس پر پڑی، جنگلی مور پر پڑی۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ کر اس پر سوار ہو گیا مگر جلدی میں اپنا جابک بھول گیا، کجاوا بھول گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے یہ جابک پکڑانا، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو میں سواری سے اترا، اپنا جابک پکڑا اور پھر وہ اس مور کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا شکار کر لیا۔ پس میں نے بھی اس سے کھایا اور انہوں نے بھی اس سے کھایا۔ اگلی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محرم چوہے، سانپ، کتے، چپل اور بچھو کو مار سکتا ہے۔ چوہے، سانپ، کتے، چپل اور بچھو کو مار سکتے ہیں کیونکہ یہ مضر ہے جانوروں کی، ان کو مارنا اسی لیے جائز ہے کیونکہ یہ کاٹ سکتے ہیں۔ کتا ہوگا، سانپ ہوگا تو وہ کاٹ سکتا ہے، بچھو ہوگا تو وہ کاٹ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا والایمان والاسلام واحد۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی چیزیں، کوئی فرق نہیں۔ لأن الاسلام هو الخشوع، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں اسلام اور ایمان کے درمیان وحدت ہونے کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جو اسلام ہے، اسلام کا معنی وہ خضوع اور انقیاد ہے۔ خضوع اور انقیاد، خضوع کا معنی عاجزی کرنا اور انقیاد کا معنی احکام کو قبول کرنا اور مان لینا، اور یہی تصدیق کی حقیقت ہے۔ اور جو تصدیق ہوتا ہے وہ عین حقیقت ہوتا ہے، عین ایمان ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہیں، دو چیزوں کا نام نہیں بلکہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یؤید قولہ تعالی،
یؤید قولہ تعالی فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین۔ یہاں سے اس عبارت کی غرض ایمان اور اسلام کے وحدت پر نقلی دلیل دے رہے ہیں۔ کیا نقلی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ قوم لوط میں جتنے بھی مومن تھے سب کو وہاں سے نکل جانے کو کہو، وہاں سے نکل جانے کو کہو، تو ہم نے ان بستیوں میں سے کوئی مومن نہ پایا سوائے ایک مسلم گھرانے کے، سوائے ایک مسلم گھرانے کے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں مستثنی منہ اور مستثنی ہے۔ کیا ہے مستثنی؟ کہ من المؤمنین یہ کیا ہے؟ مستثنی منہ ہے، اور غیر بیت من المسلمین یہ کیا ہے؟ مستثنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور استثناء میں جو اصل ہوتا ہے وہ استثناء متصل ہوتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ استثناء متصل۔ یہ استثناء متصل ہے نا، کہ مومن اور مسلم وہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ ایک ہی حکم میں منقطع نہیں ہیں، یعنی کہ اس کے حکم میں مستثنی منہ مستثنی کے حکم میں شامل ہے، مومن یہ مسلمانوں کے حکم میں شامل ہے۔ اب مستثنی منہ کی جنس سے ہو تو یہاں اسی ایک گھرانے کو مومن کہا گیا، کہ اسی ایک گھرانے سے کو مومن کہا گیا جو کہ مستثنی منہ ہے، اور مسلمان سے ہے جو کہ مستثنی ہے، مستثنی سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح کہ آپ نے مثال پڑھی تھی آئی قوم مگر زید نہیں آیا، اب قوم میں زید داخل تھا، اسی طرح نکالا تمام مومنین کو مگر ایک مسلمانوں کے گھرانوں کو۔ اب تمام کیا تھے؟ مومنوں میں مسلمان شامل تھے سوائے ایک کو نکال دیا، ایک کو۔ اب ظاہری بات ہے جب شامل تھے تو نکالا، اگر شامل ہی نہ ہوتے تو نکالنے تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان اور مومن یہ ایک ہی چیزیں، کوئی دوبارہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ آگے وبالجملۃ لا یصیح، یہ یہاں سے دوسری دلیل دے رہے ہیں، دوسری ایمان اور اسلام کے وحدت پر دوسری دلیل، کہ شریعت میں یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کو یہ تو کہا جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ بندہ مومن ہے مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ بات ضروری ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن بھی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے یہ مومن ہے تو یہ بھی ہوتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جب یہ ہوتا ہے ضروری طور پر ہوتا ہے کہ مسلمان کا اطلاق مومن پر ہوتا ہے، مومن کا اطلاق مسلمان پر ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ مومن اور مسلم یہ ایک ہی ہے، کوئی دو نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ دونوں ایک ہی ہے، مترادف المان ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں والایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، اس لیے کہ اسلام وہ خضوع اور انقیاد ہے، احکام کو قبول کرنا، اور احکام کے اذعان کے معنی میں ہے، احکام کے اذعان یقین کے معنی میں، اور یہ تصدیقی حقیقت ہے، یہی تصدیقی حقیقت ہے اس تفصیل کے مطابق جو گزر چکی۔ اور فرمانے باری تعالیٰ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس کو مؤید ہے، اس کو کیا ہے؟ مؤید ہے، اس کو مؤید ہے، اس کو مؤید کر دیتی ہے، یعنی کہ تاکید کے ساتھ کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہے۔ اور حاصل کلام، یہ خلاصہ کلام، شریعت میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی پر یہ حکم لگا دیا جائے کہ یہ بندہ مومن ہے اور مسلم نہیں ہے، یا یہ مسلمان ہے مومن نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے صحیح کہ کسی کو مومن تو کہا جائے مسلمان نہ کہا جائے، مسلمان کہا جائے مومن نہ کہا جائے۔ ہم اس کے علاوہ ان دونوں کی وحدت سے کچھ اور مراد نہیں لیتے، ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ جس کو مومن کہا جائے اس سے مراد مسلمان ہوتا ہے، اور جس کو مسلمان کہا اس سے مراد مومن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں اصول الشاشکہ۔ اصول الشاشکہ فصل الی انتہاء الغایۃ ثم ہوا فی بعض صورت، یہ کلمہ ہے الہ، یہ مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے، غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے، غایت مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے الہ۔ ثم ہوا فی بعض صورت، پھر وہ بعض صورتوں میں امتداد حکم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، امتداد حکم کا معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں جو الہ ہے یہ امتداد حکم کا کی معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ پہنچنے کا فائدہ دیتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ اسقاط کا معنی، اسقاط یہ فائدہ دیتا ہے اسقاط کے معنی کا، بعض صورتوں میں یہ اسقاط کے یعنی کہ حکم کو ساقط کرنے کا فائدہ دیتا ہے بعض صورتوں میں یہ امتداد حکم کا فائدہ دیتا ہے۔ پس اگر فائدہ دے امتداد کا تو غایت داخل نہیں ہوگی حکم میں، اگر امتداد کا فائدہ دے، امتداد یعنی کہ آگے پہنچنے کا فائدہ دے تو غایت داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر فائدہ دے اسقاط کا تو
داخل ہوگی تو غایت کیا ہوگی؟ داخل ہوگی۔ اس کی مثال جس طرح کہ پہلے کی مثال اشتریت ھذا المکان الی ھذا الحائط، کہ میں نے خریدا اس مکان کو اس دیوار تک۔ اب یہ جو مکان ہے یہاں پر الہ آ گیا، تو الہ کس کے لیے آتا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ یہ امتداد حکم کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی کہ مکان ادھر تک پہنچنے تک، اس دیوار تک پہنچنے تک کا فائدہ دے رہا ہے نا، کہ اس دیوار تک پہنچا جائے، پہنچنے تک کا فائدہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، امتداد کا فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن یہ غایت داخل نہیں ہے، کہ مکان میں وہ دیوار جو ہے وہ داخل نہیں ہے، کیونکہ جب اسقاط کا فائدہ دے تو وہ غایت داخل نہیں ہوتی، لہذا وہ غایت داخل نہیں ہوگی۔ لا يدخل الحائط فی البیع، پس داخل نہیں ہوگی حایت یعنی کہ دیوار بے میں۔ نظیر الثانی، اور دوسرے کی مثال با بشرط الخیار الی ثلاثۃ ایام، بے کی خیار شرط کے ساتھ 3 ماہ تک، بمثل، اس کی مثل کے ساتھ، یعنی کہ یہاں پر اب یہ دوسرے کی مثال ہے، یعنی کہ یہ اسقاط کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ اب الی ثلاثۃ ایام کو اگر ہم ہٹا دیں تو یہ عبارت بن جائے گی کہ بے کی میں نے خیار شرط کے ساتھ، تو یہاں پر یہ اسقاط کا معنی دے رہی ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے وہ جو خیار شرط ہے وہ 1 دن کی ہو، یا یہ بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ 1 دن کی ہو، یہ بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ پورے سال کی ہو۔ جب کہا نا الی ثلاثۃ ایام، 3 ماہ تک، کہ 3 ماہ تک شرط ہے کہ لینا ہے تو لے لے، نہیں لینی تو واپس کر لے۔ یہاں پر یہ امتداد ہے، یعنی کہ اس نے کیا چیز، تو اسقاط ہے، یعنی کہ معنی کو کاٹ دیا ہے۔ جب کہا نا خیار شرط، تو خیار شرط یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ 1 ماہ ہو، 3 ماہ ہو، سال ہو، 1 دن ہو، ٹھیک ہے، اس کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر الہ جو ہے یہ اسقاط کے معنی کو ضمن میں لیے، اسقاط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی کہ کاٹ رہا ہے، الی ثلاثۃ ایام، اس نے آ کر کاٹ دیا، نہیں 1 ماہ 2 ماہ نہیں، بلکہ 3 ماہ کی کیا ہے شرط لگائی گئی ہے کہ 3 ماہ میں اختیار ہے۔ تو جب اس طرح ہو اسقاط کا معنی کا فائدہ دے تو پھر غایت داخل ہوگی، الی ثلاثۃ ایام، 3 ماہ تک، 3 ماہ پورے ہی داخل ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ 1 دن میں ہو جائے، بلکہ 3 ماہ پورے داخل ہو جائیں گے۔ آگے دوسری مثال، اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں کلام نہیں کروں گا فلاں سے 1 مہینے تک، اب یہ بھی اسقاط معنی کی ہے کہ الہ یہاں پر انتہائی غایت کے لیے ہے، لیکن بعض صورتوں میں جو اسقاط معنی کے لیے کہ میں کلام نہیں کروں گا فلاں سے، اب یہاں پر یہ صلاحیت رکھتا ہے الہ شہر، ان کو کاٹ دیا جائے، کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں کیا اسقاط کا معنی پایا جا رہا ہے، کہ اس نے آ کر جب اس کو کاٹ دیا نا تو اس میں اسقاط ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ 1 دن نہ بات کرے، 1 لمحے نہ بات کرے، پورا سال نہ بات کرے، لیکن الہ شہرن نے آ کے اس کو کاٹ دیا کہ میں کلام نہیں کروں گا فلاں سے، کتنی تک نہیں کروں گا؟ 1 ماہ تک نہیں کروں گا، 1 ماہ تک کاٹ دیا کہ 1 ماہ تک نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر داخل ہے غایت، کہ 1 ماہ جو ہے وہ اس میں داخل ہے، مغیہ میں مہینہ داخل ہے حکم میں، اور تحقیق فائدہ دے رہا ہے اسقاط کا، یہاں فائدہ دے رہا ہے، تو ماہ حکم میں داخل، اور یہاں کلمہ الہ نے اسقاط کا فائدہ دیا ہے، اسقاط کا فائدہ بھی دیا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ آگے آپ نکالیں ہدایہ شریف کا، قال والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیہ وہو ربع الراس، اور صاحب قدوری نے کہا ہے کہ فرض ہے سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار، ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کی مقدار، اور وہ 1/4 سر ہے، اور وہ 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ لما روی المغیرۃ بن شعبہ، اس وجہ سے، اس لیے یہ دلیل اس کی کہ 1/4 سر کا مسح کرنا کیوں فرض ہے، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے قوم کی اروڑی کے پاس، کوڑے کے پاس، صبح تک اروڑی کے پاس، پس فبال آپ نے پیشاب فرمایا، وتودع اور وضو کیا، ومسح علی ناسیتی اور پیشانی پر مسح کیا، وخفی اور موضوع پر مسح کیا۔ اب یہ یعنی کہ پیشانی کی مقدار مسح کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ پیشانی کی مقدار مسح کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب مجمل بن کر مجمل ہے، پس لاحق ہوئی ہے بیان بن کر اس کے ساتھ، بیان بن کر کتاب اس کے ساتھ لاحق ہوگی، یعنی کہ کتاب مجمل ہے، مجمل کو ہم مفسر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کتاب کیا ہے، مجمل ہے۔ اور
اس حد میں یعنی کہ پیشانی کی مقدار میں اس سے کم نہیں کر سکتے، بس اسی یہ بیان بن کر لاحق ہوئے، بیان بن کر لاحق، اور یہ حجت بن جائے گی امام شافعی پر 3 بالوں کی تقدیر میں اور امام مالک پر گھیرنے کی شرط میں۔ یعنی کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر 1 بال کو یا 3 بالوں کو اس طرح مسح ہو گیا تو مسح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ پورے سر کو گھیرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پورے سر کو گھیرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پورے سر کا اچھی طرح سے مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہی ہماری دلیل ان پر کیا بن جائے گی؟ حجت بن جائے گی، یعنی کہ ان کے خلاف بن جائے گی۔ اور بعض روایات میں مقدر مانا ہے ہمارے بعض اصحاب نے 3 انگلیوں کی مقدار مقدر مانا ہے، یعنی کہ 3 انگلیوں کی مقدار بعض اصحاب نے مقدر مانا ہے۔ کیوں 3 انگلیوں کی مقدار مقدر لیا انہا سے اس کی دلیل، کیونکہ اکثر وہ جو اصل ہے مسح کے آلے میں، وہ اکثر ہے اس چیز کے بارے میں جو آلہ مسح میں اصل ہے، یعنی کہ مسح کرنے کا جو آلہ ہے وہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ میں اکثر کیا چیز ہے؟ وہ 3 انگلی ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے 3 انگلیوں میں مقدر مانگا ہے، 3 انگلیوں کی مقدار کیا ہے؟ مقدر مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں امام قدوری کے وضو کی سنتیں، یہاں سے طہارت کی سنتیں، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اس کے داخل کرنے سے پہلے اناء برتن میں، اذا استيقظ المتودع جب بیدار ہو وضو کرنے والا، من النوم اپنی نیند سے، تو کیا کرے؟ اس کے لیے سنت ہے کہ وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو کیا کر لے؟ دھو لے، یعنی کہ برتن میں پانی پڑا ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کر لے؟ دھو لے۔ کیوں دھو لے؟ لقوله علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی وجہ سے، اذا استيقظ احدكم من منامه کہ جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو اپنی نیند سے، تو پس نہ وہ ڈالے اپنے ہاتھ کو پھر انامی برتن میں، یہاں تک کہ ان کو دھو لے 3 مرتبہ، کیوں؟ فإنها لا يدري أين باتت يده کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے، یعنی کہ نیند میں بندہ وہ سو جاتا ہے تو وہ مرے برابر ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر اور سنت طریقہ یہی ہے کہ بندہ جب بیدار اور وضو کرنے کے نہیں آتے تو برتن میں اسی طرح ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ کیا کرے؟ کسی چیز میں پانی لے کر پہلے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد برتن میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ید وہ اعلیٰ تطہیر ہے، یعنی کہ ید ہاتھ جو ہے یہ اعلیٰ تطہیر ہے، دھونے کے لیے اعلیٰ ہے۔ اور سنت ہے ابتدا کرنا اس کی پاکی کے ساتھ، یعنی کہ وہ پاک ہو، ہاتھ پاک ہو تو پاک چیز کے ساتھ ابتدا کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ دھونا الرسک گٹوں تک ہے، یہ کلائیوں تک دھونا ہے، یہ جو دھونا سنت ہے نا، الرسک کہتے ہیں، یہ کلائیوں تک، گٹوں بھی بولتے ہیں اس کو، یہ کلائیوں تک دھونا ہے۔ کیوں؟ لوقوع الکفایت بہ فی التنظیف کفایت کے واقع ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ پاکی میں، کیونکہ بندہ اتنی تک دھو لے تو کافی ہے، یہ پاکی، یعنی کہ پاک چیز سے ابتدا کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہی ہاتھ جانا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ بندہ پورا ہی ہاتھ اس طرح لے جائے گا، تو اسی وجہ سے یہ کافی ہے، کفایت کی وجہ سے اتنا بات بولا ہے، یہ بہتر ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے اور اچھی طرح سے عبارت ترکیب نکال کر آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ محنت کر کے پڑھیں، پڑھا سنا قبول فرمائیں۔